ہمارے نبی کی آمد کی خوشی میں جلسہ منعقد کیا گیا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے، اور اس شخص کو خود افسوس ہونا چاہیے اپنے اوپر جو اس محفل میں حاضر نہیں ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے محبوب کو، اللہ نے اپنے محبوب کو تو اتنی طاقت دی ہے کہ ان کا غلام دنیا کے جس گوشے میں بھی دفن کیا جاتا ہے، اللہ کے محبوب اپنے غلام کی قبر میں آ جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہاں سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ جب نبی غلاموں کی قبر میں آ جاتے ہیں، جب نبی شب بیداروں کی قبر میں آ جاتے ہیں، جب نبی اللہ والوں کی قبر میں آ جاتے ہیں، جب نبی نمازیوں کی قبر میں آ جاتے ہیں، جب نبی نمازیوں کی قبر میں آ جاتے ہیں تو کیفیت الگ ہو جاتی ہے، سما الگ ہو جاتا ہے، منظر بدل جاتا ہے۔ بریلی کے تاجدار، فخر زمین و زمن، تاجدار اہل سنن، سنت باغ و چمن، شیر حق باطل والا، ماہر الفتاوی والشرع، مذہب تحریک و تدریس، آدم فصاحت و بلاغت، فیاض راہ شریعت و طریقت، امام یمین الشاہ، فخر ہندوستان، ہم سنیوں کی جان یعنی امام احمد رضا خان۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اس طرف منظر کشی کیا ہے، اے لوگوں، نبی آ گئے ہیں، بہار آ گئی ہے، نبی آ گئے ہیں، خوشحالی آ گئی ہے۔ کیا تم نے کتابوں میں نہیں پڑھا، علماء سے نہیں سنا؟ حضرت آمنہ کی گود میں آ گئے، ان کی گود چمک گئی۔ حضرت حلیمہ کے گھر گئے، ان کا گھر چمک گیا۔ غار سور میں گئے، غار سور چمک گیا۔ غار ہرا میں گئے، غار ہرا چمک گیا۔ مکے کی جس گلیوں سے گزرے وہ گلیاں چمک گئی۔ حضرت ایوب انصاری کے گھر میں اپنا قدم مبارک رکھ دیا، آج تک حضرت ایوب انصاری کا گھر چمک رہا ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھیے، آمنہ کا بیٹا ہمارا نبی جس گلی سے آ جائے وہ گلی چمک جائے، جس محلے سے گزر جائے وہ محلہ چمک جائے۔ اب اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اگر نبی سے سچی محبت کرتے ہو، اگر نبی کے سچے عاشق ہو تو پریشان مت ہو، قبر میں رشتہ دار کام نہیں آئیں گے، خاندان والے کام نہیں آئیں گے، آمنہ کا لال کام آئے گا۔ اور جب کام آمنہ کا لال آئے گا تو منظر یہ ہوگا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں نبی سے سچی محبت کرنی چاہیے، عقیدت کرنی چاہیے، اور ان کی پیدائش پر ہمیں خوشی منانا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی کچھ نااہل ہیں جو حضور کی آمد کو بدعت کہا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ لوگ نبی کو اپنی طرح بشر کہا کرتے ہیں، طرح طرح کی خرافات موجود ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو لوگ نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں ان کی عقل مفلوج ہو چکی ہے، وہ اندھے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عقیدہ تو اہل سنت کا بھی ہے کہ نبی بشر ہیں، ضرور ہے، لیکن عام بشر نہیں ہے، افضل البشر ہے، افضل العالی بشر ہے۔ جہاں تمام انسانوں کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے، جہاں تمام انسانوں کی انسانیت دم توڑ جاتی ہے، وہاں رسول کی بشریت رہنمائی کرتی ہے۔ نبی کو اپنی طرح بشر کہنے والوں، ذرا ایک مرتبہ حضرت جبریل سے تو پوچھ لو، اے جبریل، تم نے آدم علیہ السلام کی گریہ بازاری کو دیکھا، نوح علیہ السلام کی عظمت کو دیکھا، داؤد علیہ السلام کے کمال کو دیکھا، سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی کو دیکھا، زکریا علیہ السلام کی خاموشی کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، زکریا علیہ السلام کی خاموشی کو دیکھا، صدیق اکبر کی صداقت کو دیکھا، فاروق اعظم کی عدالت کو دیکھا، عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھا، حیدر کرار، مشکل کشا، فاتح خیبر، حضرت مولا علی کی شجاعت کو دیکھا، تو کیا کسی کو نبی کی طرح پایا؟ تو میرے بریلی کے امام حضرت جبریل کی ترجمانی یوں کرتے ہیں کہ یہی بولے سدرا
والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے سالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہو خدایا۔ اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حضرت سرکار کی آمد، مرحبا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روز بے شک، سبحان اللہ۔ تو نظر تو آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی، وَضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ چھا جائے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب سورج طلوع ہو اور اس کی حدت و گرمی محسوس ہونے لگے اور اس کی طرف نظر بھر کے دیکھا نہ جا سکے، اس کو وقت چاشت کہا جاتا ہے۔ اور رات جب اپنی تاریکی سے ہر چیز کو ڈھانپ لے، اس کو کہتے ہیں کہ رات چھا گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے یہاں ضحیٰ کی قسم کی اور لیل کی قسم کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس پر مفسرین اکرام کے مختلف اقوال ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک قول یہ ہے کہ ضحیٰ سے مراد حضور کی آمد ہے، آمد کا دن ہے، اور لیل سے مراد معراج کے لیے تشریف لے جانا مراد ہے۔ تو حضور کی آمد کا ذکر بھی اور حضور کے جانے کا ذکر بھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر بھی کیا ہے اور سج کر دولہا بن کر معراج کے لیے تشریف لے جانا بھی ذکر کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ایک قول یہ ہے کہ ضحیٰ سے مراد حضور کا نور علم ہے، جس سے کائنات کی کوئی شے مخفی نہیں ہے، کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ نگاہیں دوربین عطا کی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر اقبال کہتا ہے کہ فروغت صبح آثار و دہور، فروغت صبح آثار و دہور، ارشاد فرماتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کی نگاہوں سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب کی نگاہوں سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے ہر چیز کو ظاہر اور واضح کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ اکرام کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت وابصہ بن معاوت رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ تشریف لائے، مجلس لگی ہوئی تھی، اسی طرح آئے اور مجلس میں بیٹھ گئے۔ مجلس کا آداب بھی یہی ہے کہ جہاں پر جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہیں بڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے کو اپناتے ہوئے حضرت وابصہ بن معاوت رضی اللہ تعالی عنہ
مجلس میں آئے اور بیٹھ گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت وابسہ سے کہا ادنو یا وابسہ، قریب آ جاؤ اے وابسہ، دور بیٹھے ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت وابسہ تھوڑے بڑھے اور قریب ہو گئے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وابسہ اور قریب ہو جاؤ. تو حضرت وابسہ اور قریب ہو گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وابسہ ابھی بھی دور ہیں آپ، اور قریب ہو جائیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت وابسہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے مقدر پر قربان جاؤں کہ میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے مس ہو گئے. میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے مس ہو گئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وابسہ کیا کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ حضرت وابسہ نے عرض کیا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان نبی اللہ. کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وابسہ جو تم پوچھنے آئے ہو تم بتانا چاہتے ہو یا میں خود ہی بتا دوں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت وابسہ نے عرض کی حضور آپ بتا دیں گے تو کمال ہو جائے گا. بے شک سبحان اللہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ سے ہی سوال کو معلوم کرنا چاہتے ہو یا میں بتاؤں آپ کو؟ تو حضرت وابسہ نے کہا حضور اگر مجھ کو سوال کا جواب معلوم ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں کیوں آتا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضرب على صدره فقال استفتح. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 انگلیوں کو دل والی جگہ پر حضرت وابسہ کی مارا اور کہا استفتح میں قلبک. یہی اندر مفتی بیٹھا ہے، اسی سے خود پوچھ لو، یہ شان ہے میرے آقا کی. تو فرمایا گیا کہ دعا سے مراد حضور کا نور علم ہے جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. میرے امام فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور لیل سے مراد حضور کا دامن کرم ہے. حضور نے ارشاد فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن بڑے بڑے گناہگار میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میرے سائے کے نیچے ہوں گے. تو کل قیامت کے دن حضور بڑے بڑے گناہگاروں کی بخشش کرائیں گے. انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ کل وہ جگہ ہمیں بھی نصیب ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہماری جو مجلس ہے، ہم یہاں خامخواہ نہیں بیٹھے بلکہ اس کا تذکرہ یہ حضور، یہ صحابہ اکرام نے خود منائی ہے. جو آج ہم نے حضور کی پیدائش کے موقع پر مجلس کا انعقاد کیا ہے کہ یہ کوئی نیا نہیں، یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو صحابہ اکرام نے کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، سنن نسائی کے الفاظ ہیں اور سنن نسائی کے الفاظ بھی ہیں اور ابن ماجہ میں بھی، اور کتب احادیث میں دیگر طریقے سے یہ الفاظ حدیث کریمہ کے موجود ہیں. صحابہ اکرام کی انجمن لگی ہوئی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، ارشاد فرمایا ما اجلسکم. آقا کریم صلی اللہ تعالی، جس طرح آپ بیٹھے ہیں آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ جو پوری رات جاگ رہے ہو یہاں بیٹھے ہو تو آپ کا کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا یہاں بیٹھنے کا. تو اسی طرح صحابہ اکرام بیٹھے تھے، مجلس لگی تھی، تو حضور آئے، خود حضور چل کر آئے، فرمایا ما اجلسکم، آپ کو کس چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے، آپ کو کس چیز نے یہاں روکے رکھا ہے، کیوں بیٹھے ہیں؟ تو صحابہ اکرام کا جواب سنیے. صحابہ اکرام نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ہدانا لدینہ ومنّا علینا بکا. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصود یہ ہے
کہ ہم اپنے پروردگار عالم کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی، اور اس بات پر کہ آپ کی صورت میں آپ جیسا محبوب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر کے ہم پر اللہ رب العزت نے احسان فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا صحابہ اکرام نماز نہیں پڑھا کرتے تھے؟ کیا صحابہ اکرام کے لیے دوسرے مواقع فراہم نہیں تھے؟ چاہتے تو تہجد بھی پڑھتے اور پڑھتے تھے، صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جو حضور کی صورت میں پروردگار عالم نے ہم پر احسان کیا ہے اس کا ذکر صحابہ اکرام نے بھی کیا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم یہاں خامخواہ نہیں بیٹھے بلکہ اپنے حضور کی آمد کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک بدن میں جان رہے گی، جب تک جان باقی رہے گی، ہم اللہ رب العزت کے رسول کی آمد کا تذکرہ کرتے رہیں گے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کافی ہو چکا ہے، علماء اکرام کی فہرست یہ کافی طویل ہے، تو میں اپنی